السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی جامع صحیح بخاری میں باب غزوۃ موتا چل رہا ہے۔ اس باب کی کچھ احادیث کا درس ہوا ہے اور بقیہ احادیث کا درس آج ہوگا انشاءاللہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن۔ قالت عائشة وانا اطلع من سائر الباب تعني من شق الباب فاتاه رجل فقال اے رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن قال فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انه لم يطعنه قال فامر ايضا فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبننا فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في افواههن من التراب۔ قالت عائشة فقلت ارغم الله انفك فوالله ما انت تفعل وما ترکت رسول اللہ من العنا۔ یہ ذکر آ چکا ہے کہ غزوہ موتا کے موقع پر جو مسلمان فوج کے کمانڈر تھے ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے تھے، جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ سب سے پہلے جھنڈا زید بن حارثہ لیں گے، اگر وہ قتل کر دیا جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب، اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور یہ تینوں اس جنگ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اور سب سے آخر میں یہ جھنڈا لیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ تو یہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر غم ظاہر تھا، آپ یعرف فیہ الحزن، آپ کے اندر غم دیکھا جا رہا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی دروازے کے شگاف سے، یہ سائر الباب تانی من شق الباب، میں دیکھ رہی تھی دروازے کے دراز سے، دروازے کے شگاف سے ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جعفر کے گھر کی عورتیں اور ان کا رونا ذکر کیا، یعنی جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ جا کے روک دو ان کو۔ وہ آدمی گیا اور پھر لوٹ کے آیا، کہا کہ میں نے روکا ان کو اور یہ ذکر کیا کہ وہ بات نہیں مان رہی ہیں۔ آپ نے پھر کہا کہ جاؤ، فذهب ثم اتى فقال واللہ وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں، نہیں بات مان رہی ہیں۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ فحثو احسو، حسا یحسو، حسون کے معنی ہوتے ہیں یہ ہتھیلی سے کوئی چیز ڈالنا۔ تو آپ نے کہا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، یہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہو سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرو،
یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اس شخص سے ارغم اللہ انفق، کیونکہ وہ آدمی بار بار آتا تھا، بار بار جاتا تھا، عورتیں نہیں مانتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ناک کو خاک آلود کرے۔ فواللہ ما انت تفعل، یعنی تم نہیں کر پاؤ گے، یعنی لا تقدر علی ذلک، تمہارے اندر اس کی قدرت نہیں ہے، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ مشقت میں ڈال دیا ہے۔ تو خوشی اور غم کے موقع پر جو شریعت کے احکام اس کی پابندی کرنا چاہیے، لیکن غم کے موقع پر جعفر بن ابو طالب کے گھر کی عورتیں نہیں مان رہی تھیں، یہ فطری بات تھی۔ بہرحال حتی الامکان آپ نے روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں مانی وہ، تو عائشہ نے کہا کہ چھوڑ دو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اس پر قادر نہیں ہو، جہاں تک ممکن ہو روکنے کی کوشش کرو ورنہ چھوڑ دو۔ یہ ابن حجر لکھتے ہیں لیکن تقدیرہ ان امکنک فإن ذلک یسکنہن ان فعلتہ وامکنک والا فالملاطفۃ اولی، نرمی سے کام لو۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ مستمت ہوتا ہے کہ کسی منکر کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اور آگے کی حدیث ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد بن ابی بکر قال حدثنا عمر بن علی عن اسماعیل بن خالد عن عامر قال كان ابن عمر اذا حی ابن جعفر قال السلام علیک یا ابن ذی الجناحین۔ یہ جعفر بن ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الجناحین کہا جاتا ہے، اور یہ ان کو ذو الجناحین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے، عامر کہتے ہیں، اسماعیل بن خالد روایت کرتے ہیں عامر سے، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا حی ابن جعفر، جب ابن جعفر کو سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے دو بازو والوں کے بیٹے تم پر سلامتی ہو۔ یہ ان کو ذو الجناحین کا یہ ابن عمر جب جعفر بن ابو طالب کے لڑکے کو سلام کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین۔ یہ اصل میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذو الجناحین، دو بازو والے سب ہیں، لیکن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا غزوہ موتہ میں کہ جب وہ جنگ میں شریک تھے تو انہوں نے جھنڈا دائنے ہاتھ میں لیا، دائنا ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، تو گویا انہوں نے جنگ موتہ میں شہید ہونے سے پہلے اپنے دونوں بازو قربان کر دیے، اپنے دونوں ہاتھ قربان کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ثم احتضنہ فقتل، ہاتھ کٹ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے بغل سے جھنڈے کو دبا لیا تھا۔ تو چونکہ غزوہ موتہ میں جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے، یہ ان کی فضیلت تھی کہ اخذ اللواء بیمینہ فقتل ثم اخذ بشمالہ فقتل ثم احتضنہ فقتل۔ تو اسی لیے جعفر بن ابو طالب کے لڑکے کو جب سلام کرتے تھے ابن عمر تو کیا کہتے تھے؟ اے ذو الجناحین کے بیٹے، اے اس شخصیت کے بیٹے کہ جس کے دونوں بازو غزوہ موتہ میں شہید کٹ گئے تھے۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا ابراہیم قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس بن ابی حازم
قال سمعت خالد بن الولید یقول لقد انقطعت فی یدی یوم موتا 9 اسیاف فما بقی فی یدی الا صفیۃ واحدہ۔ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے سنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں غزوہ موتا کے دن 9 تلواریں ٹوٹی، یعنی 9 تلواروں کو کا استعمال کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے دشمن فوج کے کتنے آدمی قتل ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں فما بقی فی یدی، میرے ہاتھ میں صرف یہ چوڑی یمنی تلوار باقی بچی۔ یہ صفیہ جمع صفائے، صفائے کہتے ہیں یہ چوڑی تلوار کو، اصل میں چوڑا لوہا چوڑی تلوار۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چوڑی یمنی تلوار باقی بچی، وہ نہیں ٹوٹی۔ اور آگے کی روایت ہے اسی مفہوم میں۔ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس قال سمعت خالد بن ولید یقول لقد دق فی یدی، یہ دقہ بمعنی انقطع، دقہ دقن معنی ہوتے ہیں اصل میں پیسنا۔ لقد دق فی یدی یوم موتا 9 اسیاف، یعنی میرے ہاتھ میں غزوہ موتا کے دن 9 تلواریں ٹوٹی۔ وہ صبرت فی یدی صفیۃ لی یمانیہ، یہ صبرت بمعنی امسکت قامت یا بقیت، تو میرے ہاتھ میں ایک یمنی چوڑی تلوار باقی بچی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر تھے۔ اور آگے کی 2 روایتیں باقی بچی اس باب کی۔ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی عمران بن میسرہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن حسین عن عامر عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال اغمی علی عبداللہ بن رواحہ، یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، یہاں ان کی بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ غزوہ موتا سے پہلے جب بیمار ہوئے تھے ایک مرتبہ، اغمی علی عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ بے ہوش ہو گئے۔ فجارت اختہ امرۃ تبکی، تو ان کی بہن امرا رونے لگی۔ کیا کہتی تھی؟ واہ جبلا ہو، واہ کدا، واہ کدا، تو دے والے، ہائے پہاڑ، ہائے فلاں، ہائے فلاں خوبی والے۔ امرا ان کی خوبیاں گنا رہی تھی۔ فقال حین افاقہ، جب عبداللہ بن رواحہ کو افاقہ ہو گیا، یعنی اچھے ہو گئے، ما قلت شیئا الا قیل لی انت کذالک، یعنی مطلب یہ کہ تم نے جو کچھ کہا میرے بارے میں، مگر مجھے کہا گیا کہ کیا تم ایسے ہی ہو، یعنی تم ایسے تو نہیں ہو۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی حاطف غیبی نے کہا یا یہ میں نے محسوس کیا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، تم میرے بارے میں ایسا سا کہتی تھی۔ اور آگے کی روایت ہے۔ تو خیر اس میں تو صرف ان کی بیماری کا ذکر ہے، لیکن یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابصر عن حسین عن الشعبی عن النعمان بن بشیر قال اغمیہ علی عبداللہ بن رواحہ بہذا، یہ اس سند سے وہ روایت بھی ہے۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ فلما ماتا لم تبکی علیہ، جب ان کی وفات ہو گئی اور غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، پھر وہ روئی نہیں، یعنی بیمار ہوئی تو روئی تھی ان کی بہن امرا، لیکن جب شہید ہو گئے تو نہیں روئی۔ وہ بحاظ زیادہ تظہر المناسبہ، اس سند میں جو ٹکڑا زائد ہے کہ فلما ماتا لم تبکی علیہ، یعنی فلما قتل فی غزوۃ موتا لم تبکی علیہ، تو اسی ٹکڑے سے اس حدیث کی مناسبت باب غزوۃ موتا سے ہو جاتی ہے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔